امپوسیبل لفظ ہے نا، امپوسیبل، وہ خود کہتا ہے آئی ایم پوسیبل۔ مینجمنٹ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اساتذہ کرام، ٹیچر، ایک اسکول کی باڈی کی بات کریں تو اسکول باڈی کی، آپ لوگ دیگر ہڈیاں ہیں، پسلیاں ہیں، بازو ہیں، ٹانگوں کی ہڈیاں ہیں، آپ کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، بے بس ہیں۔ اور وہ تم پرندوں کو نہیں دیکھتے، صبح گھروں سے ریوڑ کے ریوڑ جاتے ہیں، خالی پوٹے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ توکل کرنا ہے، توکل الخدا، توکل نہیں ہے مسلمان۔ توکل اسلام میں یہ آج کا کھانا کھایا، کل کی فکر نہیں کرو، اللہ دے گا آپ کو۔ ہم کہتے ہیں ذخیرہ کر رکھو، پانی کے ٹینک بھر کے، کھانے، پڑوس والا مرتا ہے مرے، ہم کل کیا کریں گے۔ توکل الخدا نہیں ہے اسلام، قرآن۔ اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن کا ترجمہ پڑھے، سب سے زیادہ جو ذکر آتا ہے لین دین کے معاملات میں، اللہ خرچ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کنجوس کو پسند نہیں کرتا، اللہ جمع کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خرچ کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال پہ، غریبوں پہ، مساکین پہ، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ خرچ کرنے والوں کا ذکر آیا ہے۔ اللہ نے کہا اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ پسند ہے۔ آج کا دور ایسا ہے، بچے، نابالغ بچے کو موبائل دیں اور لے کے دکھا دیں، پھر اس کا غصہ، اس کا ایٹیچیوڈ دیکھیں آپ۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بیٹی کو باپ نصیحت کرے گا، بیٹی کو غصہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ بھائی بہن کو نصیحت کرے گا، بہن کو غصہ آئے گا۔ ماں بیٹی کو نصیحت کرے گی، بیٹی ماں کو ماں ہی نہیں سمجھے گی۔ حتیٰ کہ اس حد تک نافرمانی ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں نافرمانی، اس حد تک نافرمانی ہو جائے گی کہ ایک دودھ پیتا نابالغ بچہ بھی جب ماں باپ اس کو کسی چیز سے روکیں گے تو اس کو انتہائی غصہ آئے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جن لوگوں میں یہ باتیں ہیں کوشش کریں ان کو دور کریں۔ ان سے اللہ کی ذات کیا ہوتی ہے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ لکھا کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کوئی قابل تو ہو نا، کوئی لینے والا تو ہو، استاد تب دیتے ہیں اس کو۔ لینے والا نہیں ہے، لینے والا بھاگ رہا، استاد پیچھے بھاگ نہیں سکتا۔ دنیا کا کوئی کام ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ امپوسیبل لفظ ہے نا، امپوسیبل، وہ خود کہتا ہے آئی ایم پوسیبل۔ امپوسیبل کو علیحدہ، آئی کو علیحدہ کریں، ایم کو علیحدہ کریں، پوسیبل کو علیحدہ کریں۔ امپوسیبل دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آئی کنٹیکٹ مس، میری طرف آئی کنٹیکٹ، دماغ ہے آپ کا تھوڑا، آئی کنٹیکٹ۔ کچھ چیزیں دیکھنے سے، کچھ سننے سے سمجھ آتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ کچھ چیزیں دیکھنے سے اور کچھ سننے سے سمجھ آتی ہیں، میرے اشاروں سے سمجھ جائیں گے۔ گونگے جو ہوتے ہیں نا، گونگے یا بہرے، وہ سن نہیں سکتے، وہ آپ کے اشاروں سے سمجھ جاتے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے سننے کی بھی صلاحیت دی، بولنے کی بھی دی، دیکھنے کی بھی دی، محسوس کرنے کی بھی دی۔ تو ہم نے وہ ڈائی تیار کرنی ہے جس کے اندر ہم ڈالیں نا بچے کو، جس میں ڈالیں تو ویسا بنا ہوا بھی نکلے۔ وہ ہماری ڈائی خراب ہے، ساری ڈائیاں نہیں ہمارے پاس، بچے کیسے صحیح نکلیں گے؟ میں کس کلاس میں جا کے پڑھاؤں گا؟ آپ لوگ میرے بازو ہیں، آپ لوگ میرے بازو ہیں۔ میں کہتا ہوں مینجمنٹ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، میڈم ہم ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ آپ کی مثال میں دیتا ہوں، وہ بونز، پسلیاں، نظام استخوان، دل، گردے، پھیپھڑے، کڈنی، سب کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ مینجمنٹ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اساتذہ کرام، ٹیچر، ایک اسکول کی باڈی کی بات کریں تو اسکول باڈی کی، آپ لوگ دیگر ہڈیاں ہیں، پسلیاں ہیں، بازو ہیں، ٹانگوں کی ہڈیاں ہیں، آپ کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
بے بس ہیں. ہماری کوئی جو ہے نا بازو کو کہتے ہیں وہ ہو جاتے تو کارڈ بھی دیتے ہیں بازو کا نکارا ہو جائے تو. اس کی یہ بھی مثال ہے, کوئی نہیں کام آتا ہے تو ہم ٹیچر چینج کر لیتے ہیں, مجبوراً چینج بھی کریں گے. چینج کی طرف مجھے چاہیے ٹیم, مجھے چاہیے ان لوگوں کی ٹیم جو میرے ویژن کو سمجھتے ہوں, اسلام کے ویژن کو سمجھتے ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن کو سمجھتے ہوں, قرآن کو سمجھتے ہوں. قرآن کہتے ہیں نبی پاک کا ویژن کیا تھا, اس کو آپ کہتے ہیں, اس ویژن کو آپ کہہ دیں. پیسے صرف کمانا نہیں. میرے ایک اور شعر پڑھتے تھے کہ وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے پیسے کی اہمیت کو جانے, اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے. جب سکندر اعظم دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے. اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے, جب سکندر اعظم دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے. قرآن میں ذکر آیا سکندر اعظم کا, 2 سینگوں والا کہا گیا ہے. 2 سینگوں والا اس لیے کہا گیا ہے انہوں نے زمین کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک حکومت کی ہے. زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک, آخر آب حیات کے چکر میں کوکاف کے پہاڑوں میں گئے. وہاں حضرت اسرافیل علیہ السلام جو کون سے فرشتے تھے میرے ذہن سے نکل گیا, بہت پرانا واقعہ پڑا تھا. وہاں ان سے ملاقات ہوئی, بولا کس لیے آئے ہو؟ بولا آب حیات کی تلاش میں آیا ہوں. پہاڑوں میں جاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں ایک کوے سے ملاقات ہوتی ہے, وہ لکڑ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کس لیے آئے ہو؟ بولا آب حیات. دیکھ میں نے بھی پیا تھا, نہ جیتا ہوں نہ مرتا ہوں. میں نے بھی پیا تھا, نہ جیتا ہوں نہ مرتا ہوں. پھر آگے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوتے ہیں, جو ملاقات ہوتی. بولا کس لیے آئے ہو؟ بولا میں آب حیات کے چکر میں آیا ہوں تاکہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو. انہوں نے ایک لال دیا. لال ایک قیمتی پتھر کو کہتے ہیں. بولا یہ لو اور یہاں سے واپس چلے جاؤ. ساتھ پوری فوج تھی. ذوالقرنین کی یہ خصوصیت تھی, وہ ہر وقت اپنی فوج میں عالم دانشور لوگ رکھتا تھا. اور یہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پہ بھی عالم اور دانشور لوگ ہر وقت ان کے ساتھ موجود ہوتے تھے. آصف برکیہ کا واقعہ قرآن میں آپ پڑھ سکتے ہیں, جس نے بلکہ سورہ سبا ہے. سورہ سبا اور واقعہ ملکہ کو پلکیں جھپکاتے ہی لے آئے تھے. ملکہ بلقیس سورہ سبا ہے. سورہ سبا اور واقعہ ملکہ بلقیس. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی, تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی پوری روئے زمین پہ تقریباً حکومت کی. ہوا, چرند, پرند, ہر چیز ان کے تابع تھی. انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی, یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما نہ جو تو نے مجھ سے پہلے دی اور نہ میرے بعد کسی کو دے. جانوروں کی بولیاں تک جانتے تھے, چیونٹیوں کی بولیاں. چونٹی کا واقعہ بھی آیا سورہ نمل میں. سورہ نمل میں چونٹی کا واقعہ بھی آیا. تو بات کو سمجھیے گا, بات کو سمجھے. مجھے کن لوگوں کی تلاش ہے, یہ مثالیں میں کیوں دے رہا ہوں. فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. ایک بندے کی کوئی اوقات اہمیت نہیں ہے جو دریا کی ہوتی ہے. دریا کی اتنی تیزی ہوتی ہے, روانی ہوتی ہے. یہ ہم سب بیٹھے ہیں, ایک دریا ہے, ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے. فرد واحد کچھ نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبلیغ کا کام کیا, اسلام کی تبلیغ کی, اسلام پوری دنیا میں پھیلایا. تو پھر ساتھی آئے, اللہ سے دعا مانگی, یا اللہ عمر فاروق کو میرے ساتھ کر دے. صحابہ کرام ساتھ آتے گئے. جب یہ گلدستہ مکمل ہوا تو پھر دنیا کے کونے کونے میں
علم کی شمع، اسلام کی شمع روشن ہوئی، کیسر و کسرا کو ہم نے مٹا ڈالا، ایران کے آتش کدے کو بجھا ڈالا، بیت المقدس کو فتح کیا، اسلام کے جھنڈے دنیا کے کونے کونے میں گاڑے. تو اس لیے مجھے ایک ٹیم کی ضرورت ہے. ایک ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں انبیاء کرام کو نبوت زیادہ تھا، 40 سال کے بعد ملی ہے. 21 سال کے بعد انسان میں تھوڑا عقل اور شعور آتا ہے. نبی پاک کو جو نبوت ملی وہ 40 سال کے بعد ملی. 40 سال کی عمر میں انہوں نے نبوت کا اعلان کیا. نبی اللہ کا پیدائشی نبی ہوتا ہے، لیکن نبی پاک نے جو اعلان کیا وہ 40 سال کی عمر میں کیا. بندہ انتہائی میچور ہو جاتا ہے، خوف خدا آ جاتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، معاملات ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، یقین مانیں، میں نے خانہ کعبہ کا غلاف کعبہ پکڑ کے اللہ سے دعا مانگی ہے، یا اللہ مجھ سے تو دین کا کوئی کام لے لے، قرآن کی درس و تدریس کا کام لے لے. دنیا میں سب سے عظیم کام قرآن پڑھنا، پڑھانا اور سکھانا ہے، سمجھانا ہے. میرے نزدیک پڑھانے سے بھی زیادہ قرآن کو سمجھانے اللہ کہہ کیا رہا ہے، اللہ کہہ کیا رہا ہے. تو میں بات کر رہا تھا ذوالقرنین کی. ذوالقرنین جب پہاڑوں میں داخل ہوا تو وہاں جب اسرافیل علیہ السلام نے جو ہے ان کو لال دیا اور بولا یہاں سے نکل جاؤ، آپ چھوڑو آب حیات کو. کوے کو دیکھ لیا تھا، بولا نہ میں جیتا ہوں نہ میں مرتا ہوں. رات کا وقت تھا، جب ان پہاڑوں میں سے اندھیرا تھا، نکل رہے تھے تو ہیرے جواہرات ان کی فوج کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے ٹکرا رہے تھے. پوری فوج، اس میں سے بہت سارے لوگ اترے، فوجی اور سپاہی نا، وہ ہیرے جواہرات کی تھیلے بھرنے لگے. تو انہوں نے اپنے جو دانشور تھے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جو یہ اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا، اور جو نہیں اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا. جو اٹھائے وہ بھی پچھتائے، جو نہ اٹھائے وہ بھی پچھتائے گا. جب پہاڑوں سے باہر نکلے انہوں نے اپنے جو دانشور لوگ سے ان سے پوچھا یہ آپ نے کیوں کہا تھا؟ جو اٹھائے وہ بھی پچھتائے، جو نہ اٹھائے وہ بھی پچھتائے. بولا جن لوگوں نے اٹھائے وہ اس لیے پچھتائیں گے کہ کاش ہم اور اٹھا لیتے، کاش ہم اور اٹھا لیتے. انسان کا دل دولت سے نہیں بھرتا، کا دل لالچ، یہ چیز کبھی دنیا کی دولت کی ہمارے اس سے نہیں نکلے گی. جہاد بالنفس کسے کہتے ہیں؟ اپنی خواہشات کے سب سے افضل جہاد بالنفس ہے، اپنی خواہشات کو مارنا. میں مولوی اور ولی کی پہچان آپ کو بتاتا ہوں. مولوی اور ولی میں پہچان کیا ہے؟ جو ولی ہے نا وہ جہاد بالنفس کرتا ہے. میرے نزدیک اس کو اللہ دل کی تیسری آنکھ دے دیتا ہے جو مولوی کے پاس. علماء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء کرام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں. صرف علماء کرام نہیں، عالم نہیں، ہر عالم نہیں، عالم با عمل، عالم بے عمل نہیں. فرشتے تو آسمان پہ عزازیل بھی فرشتہ تھا. فرشتے وہی فرشتے جو اللہ کے فرمانبردار تھے، جو سجدہ ریز ہوئے، وہ فرشتے کہلائے. عزازیل کیا بن گیا؟ ابلیس بن گیا. فرشتہ تو وہ بھی تھا. عالم با عمل علماء کرام بے شک انبیاء کرام کے وارث ہیں. بے عمل جو علماء کرام ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث نہیں ہیں. میں طارق جمیل کا رات کو میں نے کلپ دیکھا ہے، میں بھیج دوں گا. طارق جمیل روتے ہیں، بولا نہ بدکار جہنم میں جائے گا، نہ شرابی جائے گا، نہ گناہگار جائے گا. سب سے پہلے عالم دین جہنم میں جائے گا. جو بے عمل ہوگا، با عمل ہے نا، ان کو صرف پھر ہم عالم نہیں کہتے، ہم ان کو ولی اللہ کہتے ہیں. ہم ان کو کیا کہتے ہیں عابد؟ ولی اللہ.
وہ اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں. یہ گلے میں مڑکے ڈالنے والوں کو نہیں کہتے ہیں, یہ لمبے لمبے جبے پہننے والوں کو نہیں کہتے ہیں. ان لوگوں کو جو جہاد بالنفس کرتے ہیں, جو نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں, اپنے نفس کو مار ڈالتے ہیں, فاقے کرتے ہیں, منہ پہ کسی سے گلا نہیں کرتے, کسی سے مانگتے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ولی اللہ ہیں. ان کو اقبال نے کہا ہے مرد کلندر. ایسے لوگ ضروری نہیں ہے وہ مسجد میں کتابت کرتا ہو, مسجد کا امام ہو, کسی مدرسے کا امام ہو, اور ضروری نہیں ہے اس نے مدرسوں سے ڈگریاں لی ہوں. اللہ بھی تو ڈگریاں دیتا ہے نا. نبی پاک نے تو کسی مدرسے سے ڈگری نہیں لی, کسی استاد سے نہیں پڑھا. دنیا میں مثالیں, دنیا کی مثالیں میں دیتا ہوں, سب مانتے ہیں نبی ہمارے امی تھے. نبی ہمارے امی یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو اس نے کہا ہے کہ پڑھے لکھے نہیں تھے. پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, علم کا سمندر تھے. نبی پاک نے کہا میں علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازہ ہے. اور میرے بعد اگر نبوت کا کسی کو ہوتی تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوتی. جو لوگ حضرت علی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, تم کون ہو, یہ افضل ہیں یہ افضل ہیں, ان کے درمیان فرق کرنے والے. نبی نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اور میرے اسی نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو اس لیے آپس کے اختلافات چھوڑو, اپنی فکر کرو. ولی اللہ کے لیے کرتا ہے, شہرت کے لیے نہیں کرتا. ولی گمنام ہوتا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ولی گمنام ہوتا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ولیوں کی پہچان دیکھو, دنیا کو چھوڑ کے دنیا سے کنارہ کر کے ادھر ادھر بیٹھے. ہمارے اگر علماء کرام بعمل ہیں, بے شک ہم ان کو عالم نہیں کہیں گے. ولی کا عالم سے اوپر کا درجہ ہے, اللہ کا دوست ہے وہ. ہم ایسے علماء کرام کے غلام ہیں. عالم بعمل ہو اور استاد بھی بعمل ہو. آپ عمل کرنے کی کوشش کریں. کون بدلے گا اس معاشرے کو, کون بدلے گا اس نظام کو. میں نے آپ کو کہا ہے میسنجر, پیغام پہنچانے والا, پیغمبر. لاسٹ ٹائم اوپر بچوں کے اس میں کہا. انبیاء کرام کا سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا. اب اللہ کا پیغام پہنچانا اساتذہ کرام کی ڈیوٹی ہے, ذمہ داری ہے. آپ کی میری ذمہ داری ہے. آپ کو نبیوں کو روحانی والدین نہیں کہا گیا شرعی لحاظ سے, استادوں کو روحانی والدین کہا گیا. جتنے انبیاء کرام آئے وہ انسانیت کے استاد تھے. اللہ نے اس کو استاد ان کو بنا کے بھیجا تھا. جاؤ سکھاؤ. استاد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پڑھانے والا, سکھانے والا کیا ہوتا ہے استاد. نبی پاک نے پوری دنیا کو پڑھایا سکھایا. وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, پڑھایا سکھایا پوری دنیا. ان کی سکھائی ہوئی چیزوں کو ہم ایک ایک آیت پہ جو ہے نا ایک ایک مہینہ لگا دیتے ہیں, ایک ایک حدیث پہ ایک ایک مہینہ لگا دیتے ہیں. اتنا باضابطہ حیات بتایا, زندگی کو بسر کرنے کے قوانین, طور طریقے, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, کھانا پینا, بڑا چھوٹا, پڑوسی, ماں, بال کی کھال اتار کے رکھ دی. ان سے زیادہ کوئی علم رکھنے والا ہے؟ جو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, ایسے آمنے سامنے بات کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, ضد کی. تو اللہ نے کہا موسیٰ پہلے یہ طور کا پہاڑ ہے, اس کو دیکھ لے. اگر میری جو ہے نا میرے نور کی جھلک یہ برداشت کر سکتا ہے تو بھی دیکھ لینا. جب پہاڑ پہ تجلی پڑی, پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا,
موسیٰ وہیں بے ہوش ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ کہتے ہیں 1 فٹ اللہ اور اللہ کا رسول ایسے اس طرح آپ قریب ہوئے. ایک سدرۃ المنتہا کے بعد ایک مقام آتا ہے سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پہ، ٹھیک ہے؟ وہاں سے آگے جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں نہیں جلتے ہیں پر جبرائیل کے جس مقام پر سے ان حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو جلتے ہیں جس مقام پر ان حقیقتوں کے شناسا کہتے ہیں جاننے والوں کو، اس سے آگے کیا ہے جبرائیل بھی نہیں جانتا. اللہ کا سب سے مشرف فرشتہ جو اللہ کے پیغامات، اس سے آگے جبرائیل علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا کچھ. وہاں سے آگے نبی پاک جاتے ہیں، وہاں سے آگے ایک خاص قسم کا کپڑا ہے، جیسے میں نے پڑھا ہے سنے، اس کو کہتے ہیں رف رف. اس کے اوپر نبی پاک بیٹھ کے رف رف سے آگے اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچے اور آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کی. اس نبی کی شان میں آپ خامیاں نکالیں. کچھ لوگوں کا کام ہی یہ، شیطان کا کام کیا تھا؟ آدم میں خامیاں نکالنا. ایسے بچاتا تھا آدم علیہ السلام جب سخت ہو گئے، قرآن میں کہا گیا اور ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. جب پتلا سخت ہو گیا نا، بجتا تھا، جیسے یہ مٹکا آپ کا ایسے بجائے نا بجتا ہے. یہ کہتا تھا عزازیل کہ یہ کل اللہ ہم سے اس کو بھی سجدہ کروائے گا، یہ مٹی کا بنا ہوا کھنکھناتی مٹی کا، میں اس کو کھنکھنا رہا ہوں. تو ہمارے نبی وہ ہیں کہ جب اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ کے آمنے سب سے زیادہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھائے بنی اسرائیل کو. اللہ کی دھتکاری ہوئی قوم، اللہ کی ناپسند قوم، جن کو آج آپ آئیڈیل بناتے ہیں. سب سے زیادہ انبیاء کرام کو ان لوگوں نے شہید کیا، قتل کیا. سب سے زیادہ بنی اسرائیل نے انبیاء کرام کو شہید کیا اور قتل کیا. اللہ نے ناپسندیدہ قوم قرار دیا. ہم ان لوگوں کو آئیڈیل بناتے ہیں. ہمارا نبی جو دو بدو اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام ہو کے آتا ہے. ایک طالب علم اور استاد میں فرق ہوتا ہے. ایک طالب علم اور استاد میں فرق ہے. جو امام الانبیاء ہوں گے، جنہوں نے اللہ سے تعلیم حاصل کی، جتنا اسلام سکھایا ہمیں کس نے سکھایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. جتنا علم سکھایا ہمیں نبی پاک نے سکھایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا. ہم تو نہیں جانتے تھے، ہم تو گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے. ہم ان کی ذات میں خامیت تلاش کریں. نبی پاک کے متعلق کہا جاتا ہے وہ خدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں. خدا ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے جس نے یہ کائنات بنائی. لیکن نبی پاک افضل الانبیاء ہیں، وہ نبی ہیں جن کے سوا کسی نے اللہ سے ملاقات نہیں کی اور آمنے سامنے دو بدو بیٹھ کے میٹنگ نہیں کی. تو مثالیں دے رہا ہوں. نبی پاک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اب راز و نیاز کیا اور نبی پاک نے دعا مانگی، یا اللہ روز قیامت جب یہ امت اٹھے تو مسلمان تعداد میں سب سے کیا ہوں؟ زیادہ ہوں.